سوچ متاثر ہو گئی ہے، ان کی یہودیوں عیسائیوں کے ٹکڑوں کا اثر پڑ گیا ہے، تو غازی کی سوچ ستھری تھی، اس کو گستاخی نظر آئی ہے، اس نے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے، تو تمہیں بک بک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بولے ہو؟ کیوں رد کیا ہے؟ کیوں اس کو چھیڑا ہے؟ اور آج جب کوئی گرتا ہے تو پھر گرتے ہی جاتا ہے۔ اس فکر رضا کا لقمہ اس نے کھایا ہوتا، اسلاف سے اس نے وفاداری کی ہوتی تو پھر نہ پھسلتا، پھر حمایت ہوتی، قبروں سے بھی فیض آتا۔ مگر جس نے اپنے اکابر کو ڈسا، جس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اپنے آپ کو ایک حریف اور مقابل کے طور پر پیش کیا، جس نے امت کے اجتماعی موقف کا جگہ جگہ خیانتوں سے بیان کیا، اس شخص پر بے برکتی یہاں تک آ گئی کہ وہ 5-6 منٹ کے کلپ کی دھلائی کے لیے 13 گھنٹے لگائے، اور 13 گھنٹے کی دھلائی پوری عمر نہیں ہو سکے گی۔ اس میں جو کچھ اس نے کہا علماء بھی سن رہے ہیں، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، سن لو اس شخص کی وہ 13 گھنٹے کی سلمان تاثیر کی حمایت میں تقریر۔ اس میں خلاصہ 13 گھنٹوں کا کیا ہے، جو اس کی اپنی ذہن کی پیداوار، نہ وہ قاضی ایاز کا ہے رحمہ اللہ تعالی کا، نہ وہ ملا علی قاری کا ہے، نہ امام خفاجی کا ہے، نہ ابن حمام کا ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اس کے سوا امت میں وہ قول کیا ہے کسی نے نہیں۔ اس نے کہا توہین صرف ایک صورت میں بنتی ہے، کب؟ جب لفظ بھی سری ہو اور نیت بھی سوائے کفر کے کچھ نہ ہو، اس شکل میں کہیں گے کہ یہ گستاخ ہوا اور پھر واجب القتل ہوگا۔ اور اگر لفظ صحیح سری نہیں ہے یا نیت کچھ اور ہے تو پھر اس کو گستاخ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ اس کی زبان سے تعریف کی گئی، اور یہ قرآن کے خلاف، یہ سنت کے خلاف، یہ صحابہ کرام کے خلاف، یہ اہل بیت کی سوچ کے خلاف، یہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین پوری امت کی فکر کے خلاف۔ اس واسطے کہ دیش کو دیکھو، قاضی ایاز کا نام لیتے ہیں انہوں نے